اب یہ مسئلہ زیادہ اس لیے گرم ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب تک امریکہ یہاں موجود تھا تو مشرف صاحب نے جو غلط ڈیسیژن کر کے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے اداروں کو امریکہ کی جنگ کے اندر جھونک دیا، اس کی وجہ سے افغان عوام خواہ ادھر رہتی ہو یا وہاں رہتی ہو وہ پاکستان سے نفرت کرتی ہے، پاکستانیوں سے نہیں، پاکستان کی پالیسیز سے. اور ظاہر ہے کہ ہم بھی ان کی جگہ ہوتے ہیں تو یہ نیچرل ہے. اور اس کی پھر ایگزیجریشن یہ ہوئی کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی بن گئی اور انہوں نے پاکستانی فوج کو شہید کرنا شروع کر دیا، عوام کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے اور پولیس کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، جس کے اگینسٹ پھر ضرب عضب اور رد الفساد اور یہ سارے آپ کو پتہ ہے آپریشنز ہوئے. جب افغانستان سے امریکہ چلا گیا 15 اگست 2021 کو آفیشلی اناؤنسمنٹ ہوئی ان کی، تو پاکستان یہ امید کر رہا تھا کہ ٹی ٹی پی جو ہے ان کو ٹی ٹی اے یعنی تحریک طالبان افغانستان کنٹرول کرے گی، ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر اب وہ کاروائیاں چھوڑ دیں. اور اس میں ٹی ٹی پی کے بھی کئی دہشت گرد ایسے تھے جو امریکہ کی جیلوں میں تھے. افغانستان کو جب آزادی ملی امریکہ سے تو ان جیلوں سے وہ لوگ بھی چھوٹ گئے. اب پاکستان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کریں، انہوں نے ہمارے حوالے نہیں کیا. پاکستان نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا کہ ٹھیک ہے اپنے پاس بھی رکھنا ہے تو انہیں لگام دے کے رکھیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردی کے واقعات کتنے زیادہ ہو گئے بلوچستان کے اندر، ناردرن ایریاز کے اندر. ابھی یہ حالیہ واقعہ جو ہوا میاں والی میں، جس کی ساری تفصیلات میڈیا میں نہیں آئی اور میں بھی بتا کے آپ کا دل دکھی نہیں کرنا چاہتا، اس کے بعد پھر پاکستانی فوج جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اب ہم اس حوالے سے کلیئر سٹانس لیں گے. حالانکہ ان کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے تھا. دیکھیں افغان امور کے جو ماہر ترین صحافی ہیں نا پاکستان میں، بلکہ میں کہتا ہوں پورے سب کانٹیننٹ میں، وہ سلیم صافی صاحب ہیں. آپ پچھلے 10 سال کے ان کی جتنی بھی گفتگو اٹھا کے دیکھیں، وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی سکے کے دو رخ ہے. کیونکہ ٹی ٹی پی تو بنی اس بنیاد کے اوپر تھی کہ افغانستان کے اندر امریکہ کیوں آیا اور پاکستانی فوج نے ان کا ساتھ کیوں دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے ایک دوسرے سے الگ ہوں؟ وہ افغان طالبان کی سپورٹ میں پاکستان سے لڑ رہے تھے. باقی ان کا جو غلو ہے وہ اپنی جگہ، وہ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ میں ہی اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز، خواہ وہ طالبان میں ہو خواہ وہ باقی جماعتوں میں ہو، مذہبی یا سیاسی جماعتوں میں تو اس طرح کی کسی بھی سٹرگل کو جائز نہیں سمجھتا. میں اس دور میں بھی جائز نہیں سمجھتا تھا جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گود میں لے کے جہادی تنظیمیں بنائی ہوئی تھیں اور کشمیر میں جہاد ہو رہا تھا. میں تو اسے بھی فراڈ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے گاٹے فٹ ہوگا. اور میری ویڈیوز ریکارڈ ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ میں زبانی کلامی باتیں کر رہا ہوں. یوٹیوب تو جھوٹ نہیں نہ بولتی، 2012-13 کی میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن بہرحال ان کو سمجھ لیٹ آئی. اب جب یہ آئی ہے تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اب ہم ان کو اپنے طریقے سے جواب دیں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو طالبان ہے افغانستان والے انہوں نے کہا جی آپ اپنے معاملات کو خود دیکھیں. چٹا جواب دے دیا. ان کا اچھا پھر ہم دیکھیں گے نا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنے یہاں پہ غیر قانونی لوگ آباد ہیں آپ کے، ہم ان کو واپس کریں گے. ظاہر ہے یہ جینوئن رائٹ تھا پاکستان کا. اب اس میں آلموسٹ 1.25 لاکھ کے قریب ایسے افغانی بھی ہیں جن کے شناختی کارڈ جعلی ہیں. ان میں سے کئی پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کے شناختی کارڈ سے دوسرے ملکوں میں آباد ہیں. ان کے شناختی کارڈ بھی سارے کینسل ہو گئے. اب ظاہر وہ وہاں سے بھی نکالے جائیں گے. اسی وجہ سے افغانیوں کے دل میں پاکستانیوں کے لیے یا پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے نفرت آئی. لیکن یہ آغاز جو ہے نا وہ ٹی ٹی اے کی طرف سے ہوا ہے، یعنی تحریک طالبان افغانستان. انہوں نے ٹی ٹی پی کے مسئلے میں پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. تو اس کے اگینسٹ پھر یہ میاں والی والا جو واقعہ، اس نے تو ایک سمجھ لیں ایک آخری جو ایک کوئی تھوڑا بہت کوئی رشتہ تھا نا ایک دھاگے سے بندھا ہوا وہ بھی توڑ دیا. اب فوج نے بالکل کلیئر کٹ ڈیسیژن کر لیا اور یہ اس میٹنگ کا 95% ایجنڈا تھا جو تمام مکاتب فکر کے علماء کو آرمی چیف نے بلایا ہوا تھا. اب یہ آپ کو علماء کرام باہر تو یہ سارے بڑے بڑے قد کاٹ والے علماء ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، باقی لوگ ہوں. ادھر ان کی باتیں سنے، اندر کسی کی آواز بھی نہیں چین والی نکلی کہ کوئی ہم اپنی کو بات کسی طریقے سے. انہوں نے کلیئر کٹ بھائی ہماری یہ پالیسی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے تھوڑی سی گفتگو کی، ان کو بھی شٹ اپ کال دے دی گئی کہ بھائی اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. پہلے بھی ہم کئی بار ان کے ڈسے جا چکے ہیں. اور اکثر علماء تو وہاں پہ نعرے ہی لگاتے رہے، سپاس نامے ہی پڑھتے رہے. اور وہ بدماش قسم کی دہشت گرد تنظیموں کے علماء بھی وہاں موجود تھے جو باہر آپ کو بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں دلیری کے، اور اندر وہ یہ کہہ رہے تھے آپ کو پتا ہے ہم تو ہے ہی آپ کے بندے ہیں، ہاں اب بھی ہم آپ کے ہی رہیں گے. وہ اپنا وہ یقین دلاتے رہے. اس وقت ضیاء الحق نے اس لیے افورڈ کر لیا تھا کہ اس وقت امریکہ کا ایک مشن تھا
رشیا کے خلاف، اور امریکہ نے کہا تھا کہ بھئی ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے کہ آپ تو اتنا کما ہی نہیں سکتے. اس لیے لوگ اکثر کہتے ہیں نا ڈکٹیٹرز کے دور کے اندر ملک بڑا خوشحال تھا، مشرف کے دور کے اندر بھی اور ضیاء الحق کے دور کے اندر بھی، اس لیے کہ آپ لوگ کرائے کے قاتل تھے. ہاں تو خوشحال ہی ہونا تھا. اب انہیں کوئی کرائے کے قاتل نہیں چاہیے کہ وہ ہمارے آرمی چیف کو کہیں کہ بھئی آپ سنبھال لیں. تو اس وقت تو یہ آپ بھول جائیں. اب جو بھی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہی آنی ہے انشاءاللہ، الیکشن بھی ٹائم پہ ہو جائیں گے. وہاں پہ سباس نامے لوگ پڑھتے رہے جیسے کوئی مطلب آرمی چیف کو امیر المومنین جس طرح ڈکلیئر کر دیا جاتا نا اس طریقے سے وہ. لیکن ظاہر ہے کہ سمجھدار لوگ جو ہیں وہ باتیں سن لیتے ہیں. ظاہر ہے اس نے اب یہ تو نہیں کہنا تھا، تعریف تو کسی کو نہیں بری لگتی، تو یہ بھی نہیں کہنا تھا کہ شٹ اپ کال دیتے. ٹھیک ہے سن لی، باقی کرنا وہی ہے جو آپ نے کرنا ہے. بال انہوں نے کہا جی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اپنے محراب اور ممبر سے آپ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ ہم افغانیوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہے. جو لوگ ورک پرمٹ لے کے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ کام کرتے رہیں گے. اسی طریقے سے جو لوگ واقعی جن کی یہاں پہ رشتہ داریاں ہیں اور انہیں نیشنلٹی مل چکی ہے ان کی نیشنلٹی کینسل نہیں ہوگی. جو جعلی شناختی کارڈ والے لوگ ہیں اور جو غیر قانونی رہ رہے ہیں ہم ان کو نکالیں گے اور اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دیں گے. اور ہماری اپنی مجبوری ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ بیچارے وہاں جا کے ذلیل و خواری ہوں گے کیونکہ 60% تو وہاں پہ پہاڑ ہے افغانستان میں. اکانومی ان کی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے، زیادہ تر چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی ہے. آپ کو تو یہ بتایا گیا کہ وہ تسبیح پھیرنے سے چل رہی ہے، نہیں، چوری کے پیسے کے اوپر اکانومی ان کی چل رہی ہے. اور ظاہر ہے چوری کا پیسہ اب جب رکے گا تو ان کی اکانومی بھی نیچے آ جائے گی. کیسے چل سکتا ہے؟ اسمگلنگ کے اوپر اور یہ سارے معاملات. پاکستان کو اپنا لاس ہو رہا ہے آلموسٹ $7.5 ارب ہر سال نقصان ہوتا ہے اس چوری کی اکانومی کی وجہ سے، اور اس کا فائدہ ان کو ہوتا تھا. تو بہرحال اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ اب اینڈ ہے، اور مجھے نہیں لگتا اب یہ اتنی آسانی سے کوئی یہ پالیسی ریورس ہوگی. یہ میجر ایجنڈا تھا. اور علماء کو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. علماء کو تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملنا. تو میں نے انہی علماء میں سے کچھ علماء سے جب پوچھا انہوں نے کہا ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم جا کے محراب اور ممبر سے یہ باتیں کریں، اور کسی نے بھی نہیں کرنی. ظاہر ہے کہ جو میجر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں وہ تو دیوبندی فرقے کے لوگ ہیں، وہ کب بھی افغانیوں کے بارے میں بات کریں گے؟ وہ خود طالبان کے بینیفیشری ہیں، طالبان ان کے بینیفیشری ہیں، وہ بھی نہیں بات کریں گے. بریلوی کہنے کے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے نا دیوبندیاں نال، ٹھیک ہے. اور شیعہ تو بیچارے ویسے ہی ضیاء الحق کے سنی شیعہ وار کے ڈسے ہوئے ہیں. ان کو تو اسٹیبلشمنٹ سے ویسے ہی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی اس اعتبار سے کیونکہ وکٹم رہے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے جس میں شیعہ کا قتل عام ہوا ضیاء الحق کے دور کے اندر. اور اہل حدیث تو بیچارے ویسے ہی وہ تو ساڑھے تو بھی تھوڑے نے، انہوں نے تو گوبر تھی کوئی نہیں. تو یہ اینڈ ریزلٹ اس کا یہ تھا جی. باقی آخری 5 منٹ تسی دند کٹ رہو، تھوڑی بھی گل ہوئی ہے اتنے. آخری 5 آپ سمجھ لیں پرسنٹ جو گفتگو تھی نا، وہ سیاسی جماعتیں جو فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں، ہاں، جو کی بورڈ وارئرز ہیں، ان کے بارے میں ان کا بالکل کلیئر کا سٹانس ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. اور دیکھیں میں اپنے سٹوڈنٹس کو، چونکہ ہمارے سٹوڈنٹس میں تو زیادہ تر بچارے وہ بچے بچونگڑے ہی ہیں نا، ان کی عمریں بھی اتنی نہیں، وہ بچارے اتنے میچور بھی نہیں ہیں. میں یہ سمجھا رہا تھا جب سے خان صاحب نکلے تھے کہ یار آپ نے بڑی احتیاط سے چلنا ہے. اگر اس وقت اس احتیاط کو فالو کیا ہوتا تو 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا. 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ فیسیلیٹیٹ ضرور ہوا ہے نہ نظر آنے والی قوتوں کی جانب سے، لیکن کرنے والے لوگ جو یوز ہوئے ہیں نا وہ نظر آنے والے لوگ ہیں. وہ اپنی جان اب نہیں چھڑا سکتے، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے جیو فینسنگ میں بچارے عام عوام بھی آ گئے ہیں، اور وہ 10,000 سے زیادہ لوگ اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ان کے کیس بھی لگانے کے لیے کوئی تیار ہو رہا. میں نے تو پولیس کے سینئر آفیسر سے بھی بات کی، انہوں نے کہا انجینئر صاحب بات یہ ہے کہ وڈیاں نو غصہ ہی اتنا ہے کہ کریے، ٹھنڈا ہو لینڈ دو. چند ایک لوگ چلے کوئی جن کے پاس پیسہ تھا، وہ پاکستان کا جو ایک سسٹم کی خرابی ہے اس کی وجہ سے چھوٹ گئے. زیادہ تر تو بیچارے وکیلوں کی فیس بھی نہیں دے سکتے، بے قصور لوگ ہیں اندر. تو میں اس پلیٹ فارم سے پہلے بھی آرمی چیف سے بھی ریکویسٹ کی تھی، اور چیف جسٹس سے بھی، پرائم منسٹر صاحب سے بھی، باقی لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے جو بیچارے معصوم بچے اس میں جیلوں کے اندر ہیں ان کو فوراً سے پہلے شناخت پریڈ کر کے رہا کریں، جو صرف بیچارے جیو فینسنگ میں آئے تھے. جو کوئی پروٹیسٹ کے اندر انوالو ہیں میں تو ان کے بارے میں بھی نرم گوشہ رکھتا ہوں کہ ان کے معاملے میں بھی نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے ماسٹر مائنڈ اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ آج تک اسی طریقے سے دندراتے پھر رہے ہیں وہ لوگ، تو یار ان بچوں کو بھی چھوڑ دیں. مالی نقصان کی اگر بات کریں تو میرا خیال ہے مشرف نے جتنا مالی نقصان پہنچایا ہے اس قوم کو، تو کیا اب ہم فوج سے نفرت کرنا شروع کر دیں اس کی بنیاد کے اوپر؟ تو اگر وہ چند ایک لوگوں کی وجہ سے مالی نقصان ہوا ہے تو درگزر کریں. یہ کام نہ کریں کہ فوج اور پاکستان کی عوام آمنے سامنے آئے. اس کا الٹیمیٹلی نقصان فوج کو ہونا ہے اور پھر پاکستان کو بھی.
تو اس لیے میں کہتا ہوں ان کے معاملے میں نرم رویہ ہے. یہ تو یعنی میرا موقف ہے. ہاں جو یہ بدماش قسم کے ہارڈ لائنر ہیں جن کے بارے میں یہ بھی, وہ جو عادل راجہ, وہ خبیث بھگوڑا, خاموش مجاہدین, جھوٹا انسان جس نے میرے بارے میں بھی ٹرینڈ چلایا کہ اس کو ISI والوں نے بھرتی کیا, دیکھ لو لگی بدوا انہوں بھی میری, ایک نو بدوا لگ رہی ہے. اس نو 14 سال دی قید ہو گئی ہے, وہ نہ وہ اب پاکستان نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, جھوٹا انسان, یعنی وہ جھوٹی خبریں دیتا تھا کیونکہ مجھے اپنے بارے میں تو پتا ہے نا کہ میرے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, تو میرے بارے میں اس نے کلیم کیا. ٹھیک ہے. دوسرا, ہم وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے اپنے بھائی کے بارے میں, چلے وہ بھائی صاحب کو بھی اب انہوں نے کور کمانڈر کوئٹہ کے عہدے سے فارغ کر کے یونیورسٹی میں پڑھنے لکھنے کے لیے ڈال دیا, وہ بھی ایڈریس ہو گیا. لیکن جو اصل 2 بندے ہیں ریٹائر ہو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستانی عوام کا منہ چڑھا رہے ہیں, ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. اور اگر ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوتا تو بیچارے جو یہ سیاسی لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ انہوں نے کوئی بندوق تو نہیں اٹھائی ہوئی ہے, زیادہ سے زیادہ کوئی کسی نے کوئی حرکت کی ہے تو کوئی مالی نقصان کر لیا ہوگا, لیکن جانی نقصان تو کسی نے نہیں کیا. تو یہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے, سیدھی سی بات ہے. بہرحال اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ غصے میں ہے, اور ظاہر ہے انہوں نے تو اپنا 9/11 ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے 9 مئی کو, اور ظاہر واقعہ بھی بہت بڑا تھا. خان صاحب سے بھی شروع میں تو غلطی ہوئی نا, انہوں نے اڑتا تیر بغل میں لے کے کہا کہ جی مجھے پکڑیں گے پھر یہ تو ہوگا. بھئی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, یہ آپ نے اپنے منہ سے ایک ایسی بات نکال دی. بعد میں بے شک آپ کنڈیم کر رہے ہیں, لیکن وہ شروع میں جو مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے وہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ جی یہ دیکھ لیں اس کے پیچھے یہی ہے. تو اس میں کچھ ان سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, لیکن الٹیمیٹلی میرے خیال ہے پاکستانی فوج کو پاکستان کی عوام کی فوج ہونا چاہیے, کسی سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل مسئلہ ہے. پہلے یہ فوج PTI کی فوج بنی ہوئی تھی, اب دوسری پارٹیوں کی فوج بنی ہوئی. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ساری پارٹیوں کے لیے برابر والا معاملہ ہونا چاہیے. ہم تو اس پلیٹ فارم سے کوئی بندے بھرتی نہیں کریں گے, ہم کوئی پروٹیسٹ نہیں کریں گے, کوئی روڈ بلاک نہیں کریں گے, لیکن اپنی زبان کے ذریعے حق بات ضرور کرتے رہیں گے تاکہ اپنے بڑوں کو یہ چیز ریئلائز کرواتے رہیں کہ یار تم نے مرنا ہے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح یہ فرمایا, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو, یہی تقوی کے قریب ہے, یہی تقوی کی روش ہے. تو انصاف کریں, وہ آپ کا رائٹ ہے. اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے, طاقتور سے آپ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں, تو کمزوروں کے ساتھ زیادہ درگزر کا معاملہ کریں, ورنہ مر کے اللہ کے حضور تو پیش ہونا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی الاسلام نے ایک ایک چیز گنوائی کہ ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک خاوند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور حکمرانوں کے بارے میں تو اتنی اسٹانشنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا گڈریا اگر کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ ہے جو حکمران ہو اور انصاف نہ کرے. ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جو حکمران تھا اور اس نے انصاف نہیں کیا. جنت میں جانا تو دور کی بات, خوشبو بھی نہیں پائے گا. اچھا, یہاں پہ لوگوں کو شوق بڑا ہے شیروانی پہننے کا, ہاں جی, اسی طریقے سے وہ گونے پہننے کا جو ججوں نے پہنی ہوتی ہیں, اس طریقے سے یہ فوجیوں کے بیج لگوانے کا, لیکن پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہمیشہ کی ناکامیاں یا کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں. اگر انصاف کیا تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن, جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہوگا, عدل کرنے والا. یہ جج جو ہے نا دنیا میں, یہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, اگر انصاف کریں گے سب سے پہلے یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں. اور اگر یہ ناانصافی کریں گے تو ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. یعنی جو بھی ڈومیننٹ پوسٹ ہے, خواہ وہ جج ہوں, جرنیل ہوں, پرائم منسٹر ہوں, سب سے بڑھ کر تو پرائم منسٹر چونکہ وہ عوامی نمائندہ ہے, وہ سب سے پہلے اکاؤنٹیبل ہے. اسی لیے تو دیکھیں سیدنا عمر نے خالد ابن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے وہ اتار دیا تھا, کیونکہ وہ بعض اوقات امیر المومنین کی انسٹرکشنز کا انتظار کیے بغیر اگلی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, جو بھی تم ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہو الٹیمیٹلی میں اللہ کے حضور پکڑا جاؤں گا. تمہاری کسی ایکٹیویٹی جو غلط بھی ہو جائے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ان کا ڈیسیژن بالکل اپنی جگہ درست تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اب تو یہ شام کی سرزمین فتح ہو چکی ہے, اب ہمیں
کوئی فوجی گورنر نہیں وہاں چاہیے. دیکھ لیں حضرت عمر بھی کتنے ڈیموکریٹک تھے, وہ کہتے تھے فوجی نہیں حکومت چلا سکتے. ہاں انہوں نے کہا ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجوں گا جس کی رسول اللہ کے ساتھ صحبت ہے, وہ سیاسی معاملات کو چلا سکتے ہیں, کیونکہ تم تلوار کی زبان سے بات کرو گے, تلوار سے آپ عوام کو نہیں قابو کر سکتے. اس کے لیے ڈاکٹرن کی ضرورت ہوتی ہے, سیاسی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی حضرت عمر نے کوئی جذباتی ڈیسیژن کیتا ہے. بالکل صحیح ڈیسیژن کیتا سی, بالکل صحیح ڈیسیژن کیا تھا انہوں نے. حضرت عمر اتنے سمجھدار تھے, انہوں نے پولیس کا محکمہ علادہ کر دیا. انہوں نے کہا جو فوجی بارڈروں پہ کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں نا, وہ پولیس میں بھرتی نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ تلوار کی زبان سے بات کرتے ہیں. پولیس میں وہ بندہ ہونا چاہیے جو عوامی آدمی ہو. ویسے اب ہماری پولیس کا بھی ڈنگ کافی حد تک نکل چکا ہے. ہاں میں بتاؤں, ہمارا تو چونکہ بڑے عرصے سے انٹریکشن ہے نا, تو میرا تو بڑا اچھا تجربہ رہا ہے اس حوالے سے. کافی حد تک اب پڑھے لکھے نوجوان بچے آ رہے ہیں, اور وہ ان ٹریننگ بھی بڑی اچھی ہو رہی ہے. پہلے بھی ہوتی تھی لیکن وہ اس ماحول میں آگے خراب ہو جاتے تھے, لیکن اب کافی بہتری آ رہی ہے. جب سے ڈاکٹر عثمان صاحب آئے ہیں, انہوں نے تو وہ سارے کا سارا ایک سلسلہ, ایک پڑھا لکھا بندہ آیا, کافی بہتری وہ لے کے آئے, لیکن ابھی بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے. لیکن یہ حضرت عمر کا ویژن دیکھیں کہ فوجی کوئی پولیس کی ڈیوٹی نہیں کرے گا, کیونکہ پولیس میں وہ بندہ ہونا چاہیے جو گفتگو کر کے اگلے بندے کو قائل کر سکے, یہ نہیں کہ بات بات پہ اسلحہ نکال لے. تو یہ ہمارے بڑوں کا ایک ویژن تھا. تو ہم ظاہر ہمارے لیے تو رول ماڈل خلفائے راشدین ہی ہے نا, جنہوں نے اتنی بڑی بڑی حکومتیں چلائی ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ, اور دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ انہوں نے اس سسٹم سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کیا, اسی طریقے سے چٹائی پہ زندگی گزری ہے اور دنیا سے چلے گئے, اور دنیا میں اپنا نام چھوڑ کے گئے. رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, آمین. تو ہم وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ تاکہ بڑوں تک ہماری آواز پہنچتی رہے, اور وہ اس اعتبار سے سوچتے رہے کہ ہم سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو کہ اللہ کے حضور ہماری پکڑ ہو جائے. وائزین کا کام یہی ہے, ہمیں نبی الاسلام نے یہی سکھایا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان بعد میں ذکر کیا, نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا پہلے ذکر کیا. تو یہ وائزین کا یہی کام ہے کہ وہ اپنی زبان سے کم از کم برائی کو روکیں گے. حکمران کا کام ہے وہ ہاتھ سے روکے گا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے برائی کو روکو, جو حکمرانوں کا کام ہے, جن کے ہاتھ میں سلطہ ہے, گورنمنٹ ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو, جو وائزین کا کام ہے. زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برائی کو برا سمجھو. لیکن ساتھ ہی فرمایا ذالک اضعف الایمان, یہ پھر ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے, دل میں برا جاننا. یہ کمزور سا دھاگا ہی ہے, اس لیے ایٹ لیسٹ زبان سے روکنا چاہیے. ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, گونگے شیطان نہیں بننا چاہیے, کم از کم زبان ضرور کھولو. اور اس طرح کا زبان کھولنا, کسی کو نصیحت کرنا فائدہ دے دیتا ہے. بعض اوقات کوئی بات انسان کی پھنسی بھی ہوتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے کہ یار نہیں, واقعی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں, ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں, کرنل رینک سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں. بلڈ اپ ان کا تبلیغی جماعت میں ہوا تھا, لیکن پچھلے کچھ 6-7 سال سے وہ آلموسٹ اس پلیٹ فارم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ چکے ہیں. تو انہوں نے مجھے خود اکیڈمی میں آ کے یہ بات بتائی. وہ کہتے ہیں کہ میری آلموسٹ 5 سال تک ڈیوٹی رہی ہے, 2011 سے لے کر 2015 تک, یعنی سوات آپریشن میں بھی وہ شامل رہے, اور اس کے بعد جو یہ ضرب عزب ہوا اس میں بھی شامل رہے. بلکہ وہ کہہ رہے تھے یہ پورا وزیرستان اور یہ ایجنسیز کا ایریا جتنا تھا, اس کی ساری ذمہ داری میرے پاس تھی. اب وہ دیندار ہیں, اور اس زمانے میں وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, یعنی فرقہ دیوبندیہ سے ان کا تعلق تھا, جس فرقے کی ٹی ٹی پی جماعت ہے. تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مسلک کا اختلاف ہے تو کوئی ایسی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے باقی باتوں کا تو نہیں پتا, لیکن جو چیزیں میں نے خود ایکسپیرینس کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اتنی حیران کن باتیں انہوں نے بتائیں. وہ کہنے لگے جب ہم نے خود کش حملہ آور ان بچوں کو 16, 17, 18 سال کے بچے پکڑے, وہ کہتے ہیں جب بچوں کو ہم نے پکڑا تو ہم ان کا میڈیکل بھی کرواتے ہیں, باقی ساری چیزیں بھی, ظاہر ہے بعض اوقات کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو پھیل جاتی ہیں, ان کا ایک پورا SOP ہے جو فالو کرتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ سارے بچے جو تھے ان سب بچوں کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہوئی تھی. یہ میں آپ کو حیران کن بات, آپ کو میں ان کا وہ اصلی چہرہ بتا رہا ہوں جو انہوں نے مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے, داڑھی اور پگڑیاں رکھ کے. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ افغانستان میں بھی اور KP کے علاقے میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس کو آلموسٹ انہوں نے کوئی مذہبی درجہ ہی دے دیا ہوا ہے, الا ماشاءاللہ. تو کہتے ہیں ہم نے ان بچوں کے جب انٹرویو کیے اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا آپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے ہمارے وہ جو بڑے فوجی ہیں وہ بدفعلی کرتے تھے, اور وہ ہمیں کہتے تھے ہم آپ کی پریکٹس کروا رہے ہیں, کیونکہ پاکستانی فوج جب آپ کو پکڑے گی تو آپ کے ساتھ یہ کچھ کرے گی.
اندازہ کریں. حالانکہ ہمیں پتا ہے پاکستانی فوج میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس طرح کے عمل کا. اتنا آرگنائز کام ہوتا ہے, ایس او پیز ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی انڈیویجول کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں کر سکتا. پی ایم اے کاکول کے اندر ہاسٹلز ہیں نا, کبھی کوئی ایک آدھ واقعہ کوئی سوڈومی کا اس طرح کا رپورٹ ہو, نہ وہ آفیسر بچتا ہے اور نہ اس کے کوئی سہولت کار بچتے ہیں. ویسے تو یہ کوئی سالوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ اس طرح کا رپورٹ ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی مدارس سسٹم ہے کہ جدھر بادشاہ سلامت ہوتا ہے, آپ کا مفتی اعظم جو مرضی کرتا رہے. وہاں پورا نظام ہوتا ہے. ظاہر ہے اس طرح تو پھر فوج نہیں چل سکتی نا, اگر یہ سارے کام ہوتے رہے تو بڑی سختی کے ساتھ معاملات کو دیکھا جاتا ہے. اور اس طرح کے معاملات میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. پھر وہ کرنا صاحب مجھے بتانے لگے کہ جو عورتیں گرفتار ہم نے کی, ان عورتوں نے بتایا کہ ہم ڈکلیئرڈ بیویاں تو فلاں کی ہیں, لیکن ہمارے بستر پہ کوئی بھی سردار آ سکتا ہے. یہ دینداری ہے ان کی. اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے 2 دن پہلے دوبارہ سے فون انہیں کر کے میں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے 6-7 سال پہلے یہ باتیں کی تھی, تو آپ کو وہ یاد ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل یاد ہے. میں نے کہا وہ ذرا مجھے دوبارہ بتائیں. پھر میں نے دوبارہ ان سے سنی. میں نے کہا یہ نہ ہو میں بیان کر بیٹھوں تو کل کو وہ کہیں کہ جی میں نے تو اس قسم کی کوئی بات نہیں کی. تو میں نے ان کا نام ابھی نہیں لے رہا, کیونکہ انہوں نے کہا میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتا ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اسی طریقے سے ہے. تو یہ ان لوگوں کی دینداری کا حال ہے. یہ کوئی دینداری نہیں ہے, بس پیسے کی گیم ہے. ہم ان علاقوں کو ڈیولپ نہیں کر سکے, وہاں نوکریاں نہیں تھیں, اغوا برائے تاوان جو ہے وہ سب سے بڑا ایک ذریعہ تھا, ہیروئن کی اسمگلنگ, چرس کی اسمگلنگ, یہ لوگوں کا ذریعہ معاش تھا. اور پھر اس طرح کے لوگ سافٹ ٹارگٹ بن جاتے ہیں, ان ملکوں کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں کہ جو اپنے مقاصد یہاں پہ پورا کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ظاہر انڈیا نے ان کو فنڈنگ کی. اور آپ بی ایل اے والوں کو بھی دیکھیں, باقاعدہ انہوں نے انٹرویوز میں کہا کہ ہمیں شیطان سے بھی مدد لینی پڑی نا پاکستان کے خلاف تو ہم لیں گے. وہ تو فخریہ کہتے ہیں کہ جی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. انہیں پھر اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک کے رہنے والے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے پھر ثانوی چیز ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں جو لوگ ٹی ٹی پی کے خلاف بولتے ہیں اور پاکستانی فوج کو ابھارتے ہیں کہ جی ان کے خلاف آپ قتال کریں, فوجی آپریشن لانچ کریں, لیکن جب بی ایل اے کی باری آتی ہے تو چونکہ وہ سیکولرز ہیں تو وہاں کہتے ہیں جی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. او بھائی مذاکرات ان کے ساتھ اتنی دفعہ ہو چکے ہیں, یہ لوگ لاتوں کے بھوت ہیں, یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. اور جنہیں شوق ہے مذاکرات کرنے کا, تو میں تو گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ ان تمام سیکولرز کو نا بی ایل اے کے پاس مذاکرات کے لیے بھیجیں, تاکہ جب یہ یرغمال بنے نا وہاں جا کے اور ہم انہیں چھڑائیں, پھر انہیں پتا چلے کہ ان کا علاج کیا ہے. یہ کون سی دینداری ہے, یہ کون سی آزادی ہے جس میں آپ نہتے بچوں کو قتل کرتے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں اس پورے معاملے کے ساتھ. اے پی ایس کا واقعہ 2014 میں ہوا اور اب یہ 2025 میں بھی آپ دیکھیں اے پی ایس کا ہی انسیڈنٹ ہوا ہے. 11 سال بعد بھی ہم انہی تکلیف سے دوبارہ سے گزر رہے ہیں. تو مذاکرات والا معاملہ نہیں ہے, ان کا علاج صرف تلوار ہے, قتال ہے, بندوق ہے. بالکل سیدھی سی بات ہے. تو یہ فتنہ الخوارج خواہ وہ ٹی ٹی پی کی شکل میں ہو یا بی ایل اے کی شکل میں ہو, ان کا علاج یہی ہے. اور یہ علاج قرآن و سنت میں رپورٹ ہوا ہے. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, قتال کرو باغیوں کے ساتھ یہاں تک کہ انہیں اللہ کے حکم کی طرف واپس لے آؤ, اس وقت تک ان کے ساتھ قتال کرو. یعنی مسلمانوں میں بھی اگر کوئی گروہ باغی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ قتال کرنا ہے. یہ مسلمانوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. کانٹیکسٹ پیچھے سے سٹارٹ ہوا ہے کہ اگر 2 مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے ان کی صلح کرواؤ, اور اگر کوئی بغاوت پہ اترا ہوا ہے تو پھر اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آئے. اور اسی آیت مبارکہ کے تحت سیدنا علی نے جنگ جمل, صفین اور نہروان لڑی تھی, کیونکہ اس وقت ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے یہ لوگ تھے. یہ اس زمانے کی آپ سمجھ لیں بی ایل اے اور ٹی ٹی پی تھی. باقی ان کی آپس کی انٹینسٹی میں فرق ہے, ظاہر ہے جنگ جمل اور صفین میں اصحاب تھے خصوصاً جنگ جمل میں, لیکن بہرحال ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا. اور جنگ نہروان میں بھی ظاہر کلمہ گو اہل قبلہ تو تھے خوارج, انہوں نے بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا. یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے لوگوں کے خلاف قتال کرنا یہ خلیفہ راشد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ, نبی الاسلام اپنی زوجہ محترمہ کے گھر سے باہر نکلے, راستے میں آپ کی مبارک جوتی جو ہے وہ زخمی ہو گئی, تو آپ علیہ السلام نے اپنی دونوں جوتیاں اتار کر سیدنا علی کو دی. ذرا ایک جوتی میں چلنا ایک تکلیف دہ امر ہے. پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دور جا کے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اور باقی اصحاب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور حضرت علی بیٹھ کر آپ علیہ السلام کی مبارک جوتی کو گانٹھنا شروع ہو گئے. سیدنا علی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا, بعثت خاصہ میری عرب کے لوگوں کی طرف ہوئی, قریش میرے ہم قبیلہ تھے, لیکن مجھے ایز اے لاسٹ ریزارٹ اپنے قبیلے کے لوگوں کے خلاف اس قرآن کی تنزیل کی خاطر تلوار اٹھانی پڑی, جہاد اور قتال کرنا پڑا. لیکن تم میں ایک شخص ایسا ہے جسے قرآن کی تعویل اور تفسیر کی خاطر قتال کرنا پڑے گا, اور اس میں امپلائڈ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف. سیدنا ابوبکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں ہوں گا وہ شخص؟ آپ نے فرمایا لا,
حالانکہ آپ علیہ السلام کی مبارک زبان پہ لا کا لفظ آتا ہی نہیں تھا، نہیں کا، اسی لیے آپ کسی کو نہ بھی نہیں کرتے تھے کسی معاملے میں اگر کوئی آپ سے کوئی چیز مانگ لے۔ سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں وہ خوش نصیب شخص ہوں؟ آپ نے فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام فوراً حضرت علی کی طرف دوڑے کہ انہیں جا کر یہ بشارت سنائیں کہ آن دا بہاف آف پروفٹ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا ہے۔ جب حضرت علی کو یہ بات بتائی تو حضرت علی مسکرا پڑے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کے فیس ایکسپریشن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کو یہ بات پہلے ہی پتہ تھی کہ آپ نے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا ہے، اور ظاہر ہے وہ قتال چوتھے خلیفہ کے وقت ہی آنا تھا، اس لیے سیدنا علی نے چوتھا خلیفہ ہی بننا تھا، اسی زمانے میں یہ سارے فتنے سامنے آنے تھے اور حضرت علی نے قتال کے ذریعے ان کو ایڈریس کرنا تھا۔ اس میں مسلمانوں کے خلاف قتال کا ذکر ہے کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتال جو ہے وہ جھوٹے پیغمبر اور ان کے فالوورز کے خلاف تھا، یا منکرین زکات کے خلاف تھا جنہوں نے الٹیمیٹلی زکات کا بھی انکار کیا، اور حضرت عمر کا قتال جو ہے وہ رومنز اور پرشینز کے خلاف تھا، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جو قتال ہے وہ حضرت علی نے کیا، ورنہ اگر یہ جنرل قتال کی بات ہوتی تو قتال تو حضرت ابوبکر کا پورا دور خلافت قتال سے بھرا ہوا ہے، حضرت عمر کا بھی، لیکن نبی اسلام فرمایا تم وہ نہیں ہو، وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ یعنی یہ والا قتال ڈیفرنٹ قتال ہے، اور وہ قتال کون سا ہے؟ جب ایک مسلمان حکمران جو لیجیٹمائز ہے اس کے خلاف مسلمان رعایا میں سے کچھ لوگ جتھا بنا کر چڑھ دوڑے، تو پھر اس حکمران کا کام ہے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ ان کے خلاف قتال کرے گا۔ یہ خوارج کے خلاف قتال والا جو معاملہ ہے یہ سیدنا علی کے دور سے شروع ہوا، اور اس کے بعد سے جب بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو کوئی چیلنج کرتا ہے ان کے خلاف قتال کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے۔ یہ شریعت کی ٹرم تھی۔ آج کل پھر یہ ٹرم جو ہے وہ چونکہ حافظ صاحب آئے تو حافظ صاحب کو دین کا نالج تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں فتنہ الخوارج کہیں گے، اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مذہبی ٹچ ہے جو لگانا پڑتا ہے آپ کو، اس ٹچ کے بغیر سمجھ نہیں آتی لوگوں کو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عام باغی ہیں، انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ نبی اسلام کی پروفیسیز ہیں کہ یہ خارجی قیامت تک نکلیں گے، ان کو فتنہ الخوارج کہنا ہے۔ یہ سمپل کوئی تنظیمیں نہیں ہے، کیونکہ یہ دین کے نام کے اوپر ایک اسلامک کنٹری اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے 97%، ان لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے اجیرن کیا ہوا ہے۔ تو یہ فتنہ الخوارج ہے، اور ان کا علاج جو ہے وہ تلوار ہی ہے۔ بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر اوقات چاہے وہ کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو، وہاں پر بھی آرمی چیف یہ اکثر آیت تلاوت کرتے ہیں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33، جسے آیت محاربہ کہا جاتا ہے، کہ جو مرتدین ہیں، جو باغی ہیں، جو خارجی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا علاج یہ ہے کہ ان فساد فی الارض کرنے والے لوگوں کو قتل کیا جائے، یا سولی دیا جائے، یا مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ سزا اتنی سخت سزا آئی ہے، اور نبی اسلام نے اس طرح کی سزائیں پھر ایگزیکیوٹ بھی کی ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، چند نیو مسلمز تھے جو مرتد ہوئے، اور انہوں نے نبی اسلام کے چرواہے کو قتل کیا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، جو نبی اسلام کے اونٹوں کی خدمت کے اوپر مامور تھا، اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری، اتنی تکلیف سے اس کو شہید کیا انہوں نے۔ پھر نبی اسلام نے باقی اصحاب کو بھیجا اور انہوں نے ان کو پکڑا، پھر نبی اسلام نے بھی ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اسی طریقے سے، ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھروائیں، جو آج نان مسلم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہے رحمت للعالمین تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو رحمت للعالمین اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے تھے۔ یہاں پہ بھی جو بیچارے بھولے بھالے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں فراڈ ہیں بخاری مسلم کی، نبی اسلام تو ایسے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے بندو، اگر یہ حدیثیں فراڈ ہیں تو قرآن کی آیات فراڈ ہیں نعوذ باللہ، جن میں آیت محاربہ کے تحت ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم ہے، سولی دینے کا حکم ہے فساد فی الارض کرنے والوں کو، حتیٰ کہ سورہ المائدہ میں آیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم یہ لگایا جائے گا، یہ سزا دی جائے گی۔ تو نبی اسلام نے بھی وہ سزائیں دیں ان کو جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کے ساتھ ایکٹیویٹی پرفارم کی تھی۔ لہٰذا یہ سزائیں کوئی ظالمانہ سزائیں نہیں ہوتی ہیں، ان سزاؤں کی وجہ سے ڈیٹرنس ہوتی ہے، چند ایک کو سزا ہوتی ہے اور ڈیٹرنس باقی لوگوں کے لیے بن جاتی ہے، یہ اس میں سے فائدہ نکلتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے آج کل پھانسی کی سزا سے وہ پابندی بھی اٹھی ہوئی ہے، ورنہ یورپین یونین کے کہنے پر پابندی تھی۔ پھر جب یہاں پہ دہشت گردی کی ایکٹیویٹی شروع ہوئی تو پھر پاکستان کو خیال آیا کہ نہیں، دہشت گردوں کو جب ہم قتل نہیں کرتے ہیں تو جیل میں رہ کر ان کی امید لگ جاتی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو چھوٹ جائیں گے، تو پھر انہوں نے اس پابندی کو اٹھایا یورپین یونین کے خلاف جاتے ہوئے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد خبر آتی ہے کہ آرمی چیف نے اتنے لوگوں کی قتل کی سزا کے اوپر سگنیچر کر دیے فوجی عدالتوں سے، تو اس کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے، ڈیٹرنس ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم نے پوری ذلت کاٹنے کے بعد یہ چیز سیکھی ہے کہ یہ جو اسلام کی سزائیں ہیں نا، یہ سخت ضرور ہے لیکن ڈیٹرنس والی ہیں، جرم کو روکتی یہی سزائیں ہیں۔ اگر قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا تو فساد فی الارض رک نہیں سکتا۔ تو یہ پھانسی کی سزا اس حوالے سے
قتل کی سزا ایک بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ادروائز اگر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی پھر آپ دنیا میں سکون کی زندگی گزار نہیں سکتے. جس کو بھی غصہ آئے گا, غصے کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے چھین لو. چونکہ میں نے خوارج کے حوالے سے ڈسکشن کی, جنگ جمل صفین کے حوالے سے بھی تھوڑی بہت ڈسکشن کی, نہروان کے حوالے سے تفصیلاً کر دی. جسے شوق ہے اس ٹاپک کو سمجھنے کا تو میری کافی ساری ویڈیوز اس حوالے سے اپلوڈ ہیں. جنگ جمل صفین نہروان لکھیں تو ویڈیوز کھل جائیں گی. لیکن عام لوگوں کے لیے جو پڑھنے سے شغف رکھتے ہیں, میں نے ایک تفصیلی ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے 32 پیجز کا, کلرڈ پرنٹ ہوا ہوا ہے. وہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کا ٹائٹل شہداء کربلا کی نسبت سے لیا. احادیث اس میں 200 کے قریب ہیں آلموسٹ. اکثر بخاری مسلم سے ہیں, اور جو بخاری مسلم سے ہٹ کے احادیث ہیں ان پہ میں نے دور حاضر کے بڑے بڑے جو محدثین ہیں, محققین ہیں, ان کی تحقیم لگائی ہوئی ہے. شیخ البانی کی, شیخ شعیب آرناؤت کی, شیخ زبیر لیزئی کی رحمہم اللہ اجمعین. وہ ریسرچ پیپر آپ کو انشاءاللہ تعالی درس کے اینڈ پہ مل بھی جائے گا. اس کا PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ahlsunnatpak.com سے, ہماری ویب سائٹ سے. عربی زبان میں بھی, اردو میں بھی, ہندی میں بھی, انگلش میں بھی, بنگلہ زبان کے اندر کافی ساری زبانوں میں اس کا PDF فری اویلیبل ہے. ہارڈ کاپی آپ ڈاک کے ذریعے پورے ملک میں منگوا سکتے ہیں, بالکل فری ہم بیچتے ہیں, کوئی پیسے چارج نہیں کرتے. صرف TCS کا 500 روپیہ جو آپ نے خرچ دینا ہے جو ڈاک کا, وہ آپ نے دینا ہے. ریسرچ پیپرز لاکھوں کی تعداد میں ہم پورے ملک میں اللہ کے فضل سے فری تقسیم کر چکے ہیں. یہ ٹوٹل 12 کا پیکج آپ کے پاس آئے گا, جس میں کربلا والا ریسرچ پیپر ہے, اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپرز اور ہیں, ٹوٹل 9 ریسرچ پیپرز, اور 3 اذکار کارڈ ہیں. صبح شام کے سنت اذکار, فرض نماز کے بعد کی سنت اذکار, بلو کارڈ, گرین کارڈ اور اورنج کارڈ جو ہے وہ جادو ٹونا وبائی امراض سے بچنے کے جو وظائف ہیں. یہ 12 کا پیکج بالکل فری ہم بھیجتے ہیں پلاسٹک پیکنگ کے اندر, سالہ سال سے بھیج رہے ہیں. پہلے اس کی قیمت ہم نے 300 روپے رکھی تھی, پھر ڈاک کی جب قیمت بڑھی تو 500 کر دی. TCS آپ پتہ کر سکتے ہیں, آدھا کلو تک جو ڈاک جاتی ہے وہ 500 روپے چارج کرتے ہیں. ریسرچ پیپرز ہماری طرف سے فری ہیں کلرڈ, وہ آپ پورے ملک میں کہیں پر بھی منگوا سکتے ہیں. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 032159000162. اس پہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے, سیل نمبر بھی ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ریسرچ پیپر آپ کے گھر آ جائے گا. ابھی آلموسٹ 1 مہینے تک, محرم کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے, اس میں ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی. تو کربلا کا پورا پس منظر میں نے بیان کیا ہے, سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر سیدنا حسین کی شہادت تک. اس میں سیدنا عثمان کی شہادت کے جو اصلی اسباب تھے وہ میں نے بتائے ہیں. وہ عبداللہ ابن سبا والی وہ جعلی کہانی نہیں. عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ حضرت علی کے دور میں آیا تھا. حضرت عثمان کی شہادت میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. حضرت عثمان کی شہادت کی اصلی وجہ ان کے اپنے گورنر بنے, جن کی غلط پالیسیز کی وجہ سے سیدنا عثمان جو ہے وہ شہید ہوئے. اس کے بعد جنگ جمل, صفین, نہروان, صلح حسن, یہ سارے ٹاپکس میں نے اس میں کور کیے ہوئے ہیں, احادیث کی روشنی میں, جھوٹی تاریخ کی روشنی میں نہیں. تو آج چونکہ میں نے اس کا ذکر کیا تو بعض اوقات انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ مجھے اس سے متعلق اگر انفارمیشن چاہیے ہو تو وہ ریٹن فارم میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو بالخصوص اور باقی مسلم دنیا کو بالعموم اندرونی اور بیرونی فتنوں سے محفوظ فرمائے, اور پوری دنیا میں امن ہو, مسلمان ہو, نان مسلم ہو, سارے ملک امن کے ساتھ رہیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں, گاڈ اورینٹڈ ہو. امن ہوگا تو آپ گاڈ اورینٹڈ بھی ہوں گے. جب امن نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کو اپنی جان مال کی فکر پڑ جاتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ تو بےچارے ان دنوں میں آپ نماز کے لیے بھی مسجد میں جانا چھوڑ گئے کہ پتہ نہیں ہماری مسجد کے اوپر کوئی آ کے ڈرون نہ گر جائے, تو لوگ اتنے ڈر جاتے ہیں. تو امن جو ہے یہ اسلام کو پسندیدہ ہے, لیکن امن کے حصول کی خاطر ہی ایز اے لاسٹ ریزارٹ کبھی آپ کو جنگ بھی کرنی پڑتی ہے, اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, بلکہ سمم بونم ہے, ہائیسٹ گڈ ہے اسلام کا, اپنے دفاع کے لیے لڑنا اور ظلم کے خاتمے کے لیے لڑنا.